Alright guys, so आज के एपिसोड में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओरहान पामुक। टर्किश बहुत फेमस राइटर हैं और नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इस वजह से इनको सीखना समझना बहुत लाजमी है और समझेंगे कि ये इस जो वीडियो है इसके एंड तक आप बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इनकी लाइफ, इनकी क्राफ्ट स्पेशली की कहानियाँ लिखते कैसे इस बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेट्स मूव ऑन टू हिज फर्स्ट एस्पेक्ट, ये उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है नावल की। पहले तो माइंड में ये रखें कि ही वॉज बॉर्न इन 7 जून 1972 इन इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की में है, राइट। Pamuk grew up in a wealthy family during an era of the rapid social economy. He was a student of architecture and painting. So ये आगे भी इसकी कहानी में भी नज़र आएगा। तो ये पेंटिंग और आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। He eventually switched to journalism, art, history, but his architectural training never left him. It evolved into a literary style marked by meticulous description and structural complexity. तो ये सारी चीज़ें जो उनके अंदर हैं, बारीक बीनियाँ, वो सारी नज़र आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में ये एक जर्नलिस्ट बना और फिर उसके बाद कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दी। राइट, इस्तांबुल इज़ नॉट जस्ट अ सेटिंग, ये बात ज़हन में रखनी है। अ स्पेसिफिक नाउन, हुजून, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ melancholy and nostalgia rooted in the city's lost empire and crumbling grandeur. तो एक टाइम पे इस्तांबुल के बारे में ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जैसे अभी भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, इस्टेब्लिश्ड हो गया है, मॉडर्न हो गया है, राइट। बट इसका एक रॉयल स्टाइल भी होता था एक टाइम पे। यहाँ पे शहनशाह, बादशाह, राजे, महाराजे ये रहा करते थे और फिर उसके साथ वो सारी उस कल्चरल वाइब्स भी आती हैं। इन पामुक्स वर्क द सिटी इज़ लिविंग ब्रीथ। फिर ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हुजून जो है ना, अपने ज़हन में रखते हैं। तो ये टर्किश वर्ड लग रहा है। एंड ब्रीथिंग एंटिटी, इट एक्ट्स एज अ मिरर इन द कैरेक्टर्स इनर लाइव्स, कैप्चरिंग द स्ट्रगल बिटवीन प्रिजर्विंग द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। तो जिनका माजी बहुत खूबसूरत गुजरा हो और फिर वो मुस्तकबिल में भी नज़र रख रहे हों, तो ये एक उस तरह की फीलिंग है जो पास्ट एंड फ्यूचर के दरमियान रहने वाला इंसान है, जो दोनों को साइड बाय साइड लेके जाना चाहता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सेटिंग, इस बात को ज़हन में रखें कि ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। हुज़न ओरहान पामुक में की कहानियों में बहुत कुछ आपको लेकर आएगा। द टेंशन ऑफ कल्चरल ड्यूअलिटी, इस बात को ज़हन में रखिएगा क्योंकि इसी वजह से ओरहान पामुक को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हुआ क्या है कि इसने एक तरह से इस्तांबुल को, अगर आप मैप में भी देखोगे, यूरोप और एशिया को कंबाइन करता है, मिलाता है। टर्की के बारे में ये खूबसूरत बात है। अब हुआ क्या कि वहाँ से एक तरफ से ईस्ट आ रहा है, ठीक है, एशियन, दूसरी तरफ से वेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक ब्रिज है जहाँ पे आके दोनों मिलेंगे। दो डिफरेंट लाइफस्टाइल हैं, राइट। सो उनका आपस में जो मिलना है जिससे वो क्लैश क्रिएट होता है, उसको इन्होंने क्लैश एंड इंटरलेसी के साथ लिंक किया है। यही इनकी कहानियों में भी नज़र आता है, यही इन्होंने हिस्टोरिकली इसको सामने लाने की कोशिश की है कि कैसे पुराने ज़माने में जो मुसलमान, ख़ास तौर पर इस्लामिक कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी मॉस्क और वो सारा आर्किटेक्चर हुआ करता था, और फिर यूरोपियन साइड से मॉडर्निटी ने भी आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट किया। सो ये जो कल्चरल डुअलिटी है, दो कल्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और इनका क्लैश होता है, ये इनकी स्टोरीज़ में नज़र आता है। पेंटिंग विद वर्ड्स, एक और ख़ास बात कि इनके जो अल्फाज हैं, लगता है कि उनके अंदर बहुत अच्छे विजुअल्स हैं। जैसे एक लफ्ज़ आपके ज़हन में आता है तो आपको लगता है कि यार इसके पीछे पूरी एक कहानी है, या वो दिखने में बहुत आपकी आंखों के सामने है, विविड नज़र आ रहा होता है लफ्ज़ पढ़ते ही। तो इनकी, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड है, पेंटिंग है, ठीक है, उसी वजह से फिर ये अपनी कहानियों में भी उसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि आपको वो साथ साथ विजुअली मनाजर कशी जो है वो बहुत अच्छी खूबसूरत कर रहे होते हैं। मेटा नैरेटिव, वही बात कि स्टोरीज़ के अंदर स्टोरीज़, लेटर्स, डायरीज़, ये सारी क्रिएट करके एक दुनिया, नई दुनिया भी तख्लीक करते हैं जो एक नैरेटिव से आगे है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन एक है उसके अंदर जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, अब वो तो एक तीसरा नैरेटिव भी नहीं है ना, तो इसको मेटा नैरेटिव कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, ये इनकी कहानियों के अंदर, इनके अल्फाज के क्राफ्ट में तीसरी बड़ी खूबी है कि ये फोकस करते हैं डीप साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द सेल्फ। तो जो अपने आप से मिलना, अपनी सेल्फ डिस्कवरी करना, इस सारे प्रोसेस में जो हमारे अंदर नफ्सियात, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है,
ہر انسان کے اندر کے جو انسائڈ ہے اس کو انٹراسپیکشن کر کے لے کر سامنے پیش کرتے ہیں. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. یہ ان کا شاید میری انڈرسٹینڈنگ میں سب سے فیمس ناول ہے مائی نیم از ریڈ. 1998 میں آیا تھا. 16 سینچری کی مسٹری آرٹ اور میڈیٹیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آٹومن امپائر کے ٹائم پہ اس کی کہانی لکھی جاتی ہے جو کہ ایک مرڈر ہوا تو اس پر ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. The narrative voice is radical perspective shift between the murderer, the victims and the even inanimate objects and colors themselves. تو وہی بات ہے کہ جو نیریٹو جس نے کہانی جو اس میں سنا رہا ہے بہت کلیئر ڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ شفٹ بھی بتا رہے کہ ایک مطلب جس نے مارا تھا جس کو مارا تھا اور پھر کلرز آبجیکٹس ان ساری چیزوں کو اچھے سے انوویٹ کر کے انہوں نے پیش کیے. اینڈ دا تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از دا theme text, a meditation of the clash between traditional Islamic art and the western innovation. دو چیزیں اس میں آپ نے دیکھیں نظر آ گئی ہیں کہ ایک ہے ٹریڈیشنل اسلامک آرٹ اور پھر ویسٹرن. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ویسٹ جو ہے پورا ترقی کر کے نئی دنیا تخلیق کر رہا ہے. اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک اسلامک ٹریڈیشنل آرٹ ہوا کرتا تھا مساجد میں, میوزیمز میں, ہمارے گھر کریٹ جو ہو رہے تھے اس ٹائم پہ ٹرکش میں یعنی ترکیہ میں اس ٹائم پہ. تو اس کو انہوں نے اپنے تھیم کے ٹیکسٹ میں بھی بلٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ایک اور ان کی فیمس بک ہے سنو کے نام سے, 2002 میں آئی تھی 4 سال بعد مائی نیم از ریڈ کے بعد. پولیٹیکل تھریلر ہے, سیاسی ہے, ایگزسٹینشیل ٹریجڈی بھی ہے. ٹھیک ہے. دا پوئٹ کا کے نام سے ہے جو کہ ایگزائل ہوا تھا اور پھر ریموٹ سٹی کاس میں آتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی جانیں لے رہے ہیں. اس چیز کی یہ تفتیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹریپڈ بٹوین ریلیجیس اینڈ سیکولر فورسز, دا ناول از اے پولیٹیکلی چارج ایکسٹریم examination of Islam and secularism interwoven with themes of profound human isolation. تو وہی سیکولرزم پولیٹیکل یہ ساری چیزیں مکس کر کے انٹرمنگل کر کے جو ایک نئی دنیا تخلیق ہو رہی ہے اس کو وہ تلاش کرتے ہیں کہ لوگ کیوں اپنی جانیں لے رہے ہیں. تو پالیٹکس بھی ہے, ریلیجن بھی ہے اور اپنی انٹراسپیکشن بھی ہے. نیکسٹ از کہ یہ استنبول میموریز آف دا سٹی 2003 میمورز میٹ اربن بایوگرافی, a blend of Pamuk's own childhood autobiography and the history of Istanbul's transformation. 2003 میں انہوں نے پھر اپنی زندگی کے جو بچپن ہے نا جو ترکیہ میں گزرا ہے تو اس کے بارے میں سارا لکھا ہے. تو یہ ایک آپ بیتی ہے میموریز آف دا سٹی استنبول 2003 میں آئی تھی. یہ ایکسپلورز سائیکو جیوگرافی, یہ امپورٹنٹ ہے. جیوگرافی کس کو بولتے ہیں؟ لوکیشنز جو آپ کے گھر بار محل و وقوع جسے ہم کہتے ہیں. سائیکو نکلا ہے سائیکالوجی کا شارٹ فارمیٹ ہے. تو ان دونوں کو ملا کے انہوں نے ایسی جیوگرافی جس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا اس کے بارے میں بات کرنا. ہاؤ دا آرکیٹیکچر ریونز ان ہسٹری آف اسپیسیفک پلیس ڈٹرمن دا شیپ آف سیلف. تو وہی بات ہے کہ آپ روڈ کیسے بناتے ہو, سڑکیں کیسے جاتی ہیں, برجز کیسے بنتے ہیں, کوئی بھی اسلامک آرٹ وہ سارا کچھ اس کی وجہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا فائدے ہوئے ہیں, کیا نقصانات ہوئے, یہ سارے انہوں نے اپنی اس بک میں شیئر کیے ہیں. نیکسٹ از دا بلیک بک 1990, یہ اس سے پرانی ہے. ٹھیک ہے. مائی نیم از ریڈ 1998 میں آئی تھی. تو یہ 8 سال اس سے بھی پہلے ہے. میٹا فزیکل ڈیٹیکٹیو سٹوری. میٹا فزیکل وہی ایک ہے ہمارے سامنے یہ زمین, آسمان, ہاتھ, پاؤں, گاڑی, درخت, ہر چیز اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. ایک اس سے آگے جو ہم سوچتے ہیں اپنے خیالات کی دنیا میں اس کو میٹا فزیکل کہتے ہیں. A liar searches for the missing wife and her half brother, slowly assuming the brother's identity. وہی بات ہے کہ ایک لائر ہے, ایک وکیل ہے جو سرچ کر رہے اپنی گمشدہ بیوی کو اور اس کا ہاف برادر مطلب دوسری موم سے, slowly assuming the brother's identity. آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی کی شناخت کیسے ہو رہی ہے, اس کو تلاش کر رہے ہیں. تو یہ ایک تلاش کا سفر ہے. A combination of detective tropes and صوفی مسٹیسزم. سو اس میں جو ہے نا روحانی جو اسپریچول ایسپیکٹس ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. It highlights Pamuk's fascination with memory, shifting identities and the hidden texture of the city. Again وہی بات ہے کہ ہماری جو شناختیں ہیں ہم ایسٹ ویسٹ اور پھر یادیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سٹی چینج ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی بک میں شامل کیا. آپ دیکھیے ان کی جو آٹو بایوگرافی آتی ہے مائی نیم از ریڈ آتی ہے, دا سنو آتی ہے اور اسی طرح دا بلیک بک, ان سب میں کچھ چیزیں کامن ہیں جو کیریکٹرز کامن ہیں. اسی وجہ سے ان کو دا نوبل لاریٹ بھی بنائے. اور کب ان کو ایوارڈ کیا گیا؟ 2006 میں. یہ سب سے پہلے ٹرکش آتھر ہیں جن کو یہ بڑا میگا ایوارڈ ملا ہوا ہے, دنیا کا رائٹرز کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی نوبل پرائز.
اور انہوں نے کیا کیا تھا، جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی کہ کلچرز کو انٹرلیس کرنا، انٹرلیسنگ یعنی ملانا، اور نیو سمبلس فار دا کلیش، اور نئے نئے استعارے استعمال کرنا کہ ان کا آپس میں جو گمسان ہوتا ہے، جو آپس میں انگلف ہوتے ہیں، جو ان کا آپس میں لڑاؤ ہے، دو مختلف کلیشز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بارے میں لکھا ہے۔ گلوبل کانٹیکس میں دیکھیں اوور 60 لینگویجز میں ان کا کام جو ہے نا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے کہ پروونگ دس ہز لوکل اسٹوریز اینڈ ہیو یونیورسل ریزوننس۔ یہ بھی نہیں کہ وہ صرف مطلب ٹرکی کا لوکلی کانٹیکس تو پوری دنیا کو بھی پھر انہوں نے اپیل کیا ہے۔ آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ آپ کو ہسٹری کا کانٹیکس پتہ چلے گا، صرف ہسٹری اسٹیٹک نہیں ہے، وہ دنیا میں ساتھ ساتھ جیسے چینج ہو رہی ہے۔ آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ کلچرل ایمپیتھی بھی ہے کہ ماسٹر کلاس از بریجنگ، وہی ایسٹ اور ویسٹ کو کیسے وہ گیپ کو ملا رہا ہے یا کلیش کر رہا ہے۔ آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ تیسری بڑی وجہ دا آرٹ آف سینگ از میٹیکولیس آبزرویشن، یعنی باریک بینی، کین آئیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رکھنا، ٹیچز ہاؤ ریڈرز ٹو لک کلوزر ایٹ سوسائٹی اینڈ ہیومن سائیکالوجی۔ سو وہی باریک بینی کی عادت پڑے گی، ثقافت بھی اور ہسٹری بھی، یہ تین وجوہات کی بنا پہ آپ ان کو پڑھیں۔ دین از وے ٹو اسٹارٹ یور جرنی، کہاں سے آپ ان کو پڑھنا شروع کریں؟ سب سے پہلے دیکھیں مائی نیم از ریڈ، پھر دوسری بک سنو، پھر استنبول اور دا بلیک بک۔ چاروں کو ہم نے ذکر کر دی اور چاروں کی ہم نے وجہ بھی بتائی ہوئی ہیں، تو آپ ان چاروں بکس کو پڑھ سکتے ہیں۔ Right, and now the final slide for this video are about Orhan Pamuk is a mirror of civilization۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی آرکیٹیکٹ اچھا رائٹر وہی ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کو مرر کرتا ہے۔ تو اس کی کہانیوں کو پڑھ کے اورحان پامک کو آپ کو استنبول نظر آئے گا، ترکیہ نظر آئے گا، بدلتی دنیا نظر آئے گی، اور آپس میں کس طرح ان کے کلیشز سے نئی نئی چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں یہ بھی نظر آئیں گی۔ سو دس واز آل اباؤٹ اورحان پامک۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنے کامنٹ سیکشن میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ تھینک یو سو مچ۔